Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आपके समातों और आपकी तवज्जो के हवाले जनाब हजरत मुफ्ती हिलाल अहमद साहब कासमी मोहतमिम मदरसा सुफ़ा लहरपुर वो आपके सामने आपके रूबरू हैं और देखिए इससे पहले मैं अर्ज कर दूं कि अभी हमारी फहरिस्त में बड़े बड़े नामवर शुअराए किराम मौजूद हैं जो आपको ये कह लीजिए कि हर तरीके से हर हुनर उनके पास शायरी के अंदाज में मौजूद है। हम तमाम शुअरा को मजमूई तौर पर उनको आपके सामने पेश करते हुए ये अर्ज करते हैं कि ये तमाम शुअराए किराम आपको इंशाअल्लाह अभी बहुत कुछ अपनी मेहनतों के नज़र करेंगे, इसलिए आप हजरात इनको बहुत दिल खोल कर सुनने के लिए मजमे में किसी तरह का इंतशार न फरमाएंगे। मुफ्ती साहब का बयान सुने और मैं अर्ज करूंगा कि मुफ्ती साहब के हवाले से कि रहने दे जामे जम मुझे अंजामे जम सुना, रहने दे जामे जम मुझे अंजामे जम सुना, खुल जाए जिससे वो आँख वो अफसाना चाहिए। अभी ऐसे अफसाने देने के लिए हजरत आपके सामने हैं और इनके बाद आपके एक बहुत हरदिल अजीज शायर मोहम्मद ज़ीशान साहब वो भी आपके स्टेज पर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह आप उनको बहुत जल्द समाअत फरमाएंगे और ये हमारी फहरिस्त में बहुत ही नामवर शुअराए किराम मौजूद हैं। हजरत से मुअत्तबाना गुजारिश है कि वो अपने मवाइज़े हसना से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएं। माइक वालों का माइक इसलिए सही नहीं है कि सब साउंड सब माइक ही की तरफ कर रखे हैं, कुछ उनका रुख इधर उधर किया होता तो ये आवाज़ सीटी ना आती। थोड़ा साउंड का रुख इधर उधर करें, सब हारन भी और साउंड भी सारे इधर ही कर रखे हैं। जिनका जो काम है वो करेंगे, मेरा जो काम है मैं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलैका बितक़ाइल्लाह वला ताकुन्ना मिनल मारूफ़ि शैआ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात गिरामी, स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, मेरी अपनी एक ख़ास दरख्वास्त की थी कि मुझे जल्दी ही मौका दे दिया जाए। मुसलसल इधर सफ़रों की वजह से थकान भी महसूस है और थोड़ा तबीयत में गरानी भी। मेरे अजीज़ों, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बैठे हुए थे। एक सहाबी हैं हज़रत सुलैम बिन जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये बच्चे खामोश हो जाओ, ये तो खुद ही बोल रहे हैं, हमको कहाँ बोलने दे रहे। बात प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। अगर आप लोग संजीदगी का माहौल बनाएं तो ठीक है, मैं बात करूं, वरना मैं इतना ज्यादा शौक भी नहीं रखता। मैं बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
सहाबी आए हजरत सुलैम बिन जाबिर रजी अल्लाह ताला। अल्लाह के नबी बैठे हुए थे और चादर पड़ी हुई थी आपके पैरों पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि अल्लाह के नबी आप हमें कुछ नसीहत फरमा दीजिए। तो अल्लाह के नबी ने 2 नसीहतें फरमाई हैं और उन दोनों नसीहतों का जिक्र मैंने अभी आपके सामने पढ़ के खुतबे में सुनाया है। मैं चाहता हूँ यही दोनों नसीहतों की थोड़ी सी तशरीह हो जाए, शायद मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए नजात का जरिया बन जाए। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब नसीहत की बात की जाती है और सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी हमको नसीहत फरमा दीजिए, तो हर बड़ा अपने छोटे को नसीहत करता। नसीहत नाम है खैर ख्वाही का। जो आदमी खैर ख्वाह होता है, हर वो शख्स जो किसी के लिए अच्छी हमदर्दी रखता है, वो उसको नसीहत किया करता है। ये हमेशा का तरीका रहा है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत फरमा रहे हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी ने पहली नसीहत क्या बयान फरमाई? पहली नसीहत फरमाई, अलैका बितक़वाइल्लाह, तुम पर तकवा जरूरी। क्या जरूरी है? तुम पर तकवा करना जरूरी है, अल्लाह का डर रखना जरूरी। सवाल ये होता है कि नबी का सहाबी, सवाल ये है कि नबी का सहाबी, और हमारा ईमान और अकीदा ये है कि नबी का सहाबी तकवे के आला मकाम पर होता है। नबी का सहाबी, उसका अमल पूरी उम्मत के लिए नमूना। नबी का सहाबी, उसका ईमान पूरी उम्मत के लिए नमूना। नबी का सहाबी, उसका रुकू पूरी उम्मत के लिए नमूना। नबी का सहाबी, उसका सजदा पूरी उम्मत के लिए नमूना। नबी का सहाबी, उसका हर अमल, हर किरदार, हर अकीदा, हर नजरिया पूरी उम्मत के लिए रहनुमाई का जरिया। और ये अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया। मैं नहीं कहता, अल्लाह का नबी खुद फरमाता है, खुद फरमाते। एक हदीस में नहीं, बारहा अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये सहाबा हिदायत के निशान हैं, हिदायत के रास्ते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी को जो नसीहत फरमा रहे हैं कि तुम पर तकवा लाजिम है, तब सवाल जहन में ये पैदा होता है, सहाबी तो खुद मुत्तकी थे। अल्लाह ताला ने कुरान में उनके औसाफ जिक्र किए हैं। उलाइका हुमुल मुत्तकून जब कहा तो सहाबा की सारी जमात मुत्तकियों में शामिल हो गई। उलाइका हुमुल मुहतदून कहा तो हिदायत पाने वाले तमाम सहाबा किराम में वो भी शामिल हो गए। उलाइका हुमुल मुफलिहून कहा तो तमाम कामयाब जितने मोमिन थे उनमें खुद ये सहाबी रसूल शामिल हो गए। फिर आपको जो तकवे की आपने नसीहत फरमाई, उसकी वजह क्या? ये भी समझना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये बात सहाबी को नसीहत की नहीं है, खुद खिताब तो सहाबी को है, मुखातब तो सहाबी है। लेकिन कयामत तक के आने वाले एक एक उम्मती को है कि हर उम्मत के लिए ये लाजिम है कि अपने ऊपर तकवा अख्तियार करे, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर रखे, अपने अमल के अंदर अल्लाह का तकवा अख्तियार करे। अब सवाल ये होता है, तकवा कहते किसको? अभी हमारे लेहरपुर में मौलाना हबीब साहब के साहबजादे मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी आए थे, पता होगा आप लोगों को। एक मर्तबा हम मजलिस में बैठे हुए थे उनकी, हमारे क्योंकि दोस्तों में भी हैं, तो बैठे हुए थे तो कहने लगे कि एक मर्तबा वाकया ये हुआ कि हमारा एक साथी था, दोस्त, वो एक सिख से बड़ी अच्छी उसकी मोहब्बत थी। अच्छा, हम लोगों के दरमियान में बात ये होती थी, भाई ईमान की दावत दो, कलमा पढ़ाओ, कलमा सिखाओ।
ایمان لانے کی بات کرو اپنے دوستوں سے، تو وہ میرا دوست وہ کہنے لگے کہ میرا دوست اپنے سکھ بھائی سے جس سے بڑی گہری دوستی تھی، کہتے کہتے ایک دن کہنے لگے کہ بھائی ہماری اور آپ کی دوستی تو بہت اچھی ہے، مسجد میں بھی جاتے ہیں، مسجد میں اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، گھر میں بھی جاتے ہیں، خوشی اور غمی میں بھی شامل ہوتے ہیں، ایسا کرو ایمان لے آؤ۔ ایک دن اس نے سنا، پھر دوسرے دن سنا، تیسرے دن سنا، ہفتوں گزر گئے یہی بات کہتے کہتے۔ وہ سکھ بھائی دکانوں کے چکر لگا رہا ہے، ادھر ادھر پتہ لگا رہا ہے یہ ایمان ملتا کہاں۔ ایسا ہی کچھ حال ہمارا ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، آپ بھی کہتے ہیں، بات بار بار اس بات کی آتی ہے کہ تقوی اختیار کرو، لیکن تقوی ہے کیا چیز؟ جیسے وہ سکھ بھائی مارکیٹ میں ایمان تلاش کر رہا تھا، دکان میں ایمان تلاش کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا، او بابا بس کرو یار یہ بات کہنا، یہ بتاؤ کس دکان پر یہ ایمان ملتا ہے، وہاں چلے جائیں۔ یہی حال ہمارا ہے کہ تقوی کی بات ہوتی ہے، تقوی ہے کیا؟ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ تو ہمارے علماء کرام نے تقوی کے سلسلے میں 3 باتیں ذکر فرمائی۔ تقوی کا اعلیٰ مقام، یعنی سب سے اچھا متقی اور پرہیزگار، سب سے اعلیٰ متقی کون ہے؟ ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، اوصانی بعشر کلمات، کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 10 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ اس میں پہلی بات تھی، اور وہ بات تھی، اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ تقوی کا پہلا درجہ کہ شرک اور کفر میں مبتلا مت ہونا۔ سب سے بڑا متقی وہ ہے، اعلیٰ قسم کا متقی وہ ہے جو شرک اور کفر سے بچ گیا۔ ہم کہتے ہیں ہم مشرک کہاں ہیں؟ ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، نام ہمارے ابا کا مسلمان، دادا کا مسلمان، ہماری تو نسلیں مسلمانوں کی چلی آ رہی ہیں، ہم میں شرک تو نہیں ہے، شرک کرنے والے دوسرے ہیں، شرک اور کفر میں مبتلا ہونے والے دوسرے ہیں، ہم مسلمان ہو کر کے کہیں شرک کر سکتے ہیں؟ تو شرک سمجھو کس کو کہتے ہیں، شرک کس کو کہتے ہیں۔ پھر اپنے آپ کو ٹٹولو، کہیں ایسا تو نہیں، کہنے کو تو ہم مسلمان، گھرانہ مسلمانوں کا، خاندان مسلمانوں کا، نام مسلمانوں کا، سارا کام ہمارا مسلمانوں کا، لیکن عقیدہ شرک کا ہے، اور جس کا عقیدہ برباد ہے، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کی حج قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کا کوئی عمل قبول ہے۔ اگر عقیدہ گڑبڑ ہے، نظریہ گڑبڑ ہے، تو کچھ نہیں ہے۔ سارا جھگڑا تو نظریے کا، سارا جھگڑا تو عقیدے کا۔ لوگ کہتے ہیں یہ باتیں نہ کیا کرو، یہ عقیدے کی باتیں نہ کیا کرو، سیدھی سیدھی بات بتایا کرو۔ میاں دنیا میں جھگڑا تو یہی ہے عقیدے کا، اگر عقیدہ ہی درست ہو جاتا تو پھر جھگڑے کیسے بنتے، مسلک کیسے بنتے؟ اور پھر اللہ کے نبی نے جو اعلان کر دیا، اس امت کے اندر اتنے طبقات ہوں گے، اتنے فرقے ہوں گے، اور کامیاب کون ہوگا؟ وہ ہوگا جس پر میں چل رہا ہوں اور جس پر میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ فرماتے ہیں میرے صحابہ چل رہے ہیں، وہ نجات والا ہو۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قرآن فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ہر گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک معاف نہیں کر سکتا۔ پھر وہ بات ہے تقوی کا اعلیٰ معیار۔ متقی سب سے بڑا وہ ہے جو شرک سے بچ جائے۔ شرک 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں شرک کرنا، یعنی اللہ کے برابر کسی کو تسلیم کرنا۔
ابھی بچے نے قرآن پڑھا نا، قل هو اللہ احد، اللہ ایک، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اللہ الصمد، علماء نے سمد کے معنی، ہم تو یوں کہتے تھے اللہ بے نیاز ہے، ہم یہی ترجمہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ بے نیاز کا مطلب یہ ہے وہ سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اس لیے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کو ضرورت ہے، انسانوں کو ضرورت ہے، آسمانوں کو ضرورت ہے، زمینوں کو ضرورت ہے، چوپاؤں کو ضرورت ہے، چاند ستاروں کو ضرورت ہے، کائنات کے ذرے ذرے چپے چپے کو ضرورت ہے، لیکن اگر کسی کو ضرورت نہیں ہے کسی کی تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، اے محمد آپ اعلان کریے، کہیے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ سوال ہو سکتا تھا ذہن میں کہ جب اللہ ایک ہے تو وہ کسی کو اس کو ضرورت پڑتی ہوگی، کسی کا سہارا لینا پڑتا ہوگا۔ اللہ نے فوراً آگے کہا اللہ الصمد، اکیلا بھی ہے اور اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ضرورت سے سوا، وہ بے نیاز، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، جنہوں نے اپنے عقیدے بنا رکھے ہیں، عقیدہ بیان کیا اللہ نے اس پورے سورت کے اندر، اور مفسرین نے لکھا ہے پوری قرآن کے اندر اللہ نے سارا نچوڑ اگر دیکھا جائے تو اسی سورہ اخلاص کے اندر ہے۔ قل هو اللہ احد، جہاں توحید کی بات کی گئی ہے، اللہ الصمد جہاں توحید کی بات کی گئی ہے، پھر آگے کیا کہا؟ لم یلد ولم یولد۔ دنیا میں ایسے بھی طبقے ہیں جنہوں نے خدا کا بیٹا اور بیٹیاں تسلیم کی، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، نہ اس سے کوئی جنا گیا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ یہ سمجھ کا عقیدہ اللہ نے واضح کیا ہے کہ محتاج ہوتا ہے بیٹا، محتاج ہوتا ہے باپ، بیٹا باپ کا محتاج ہے، باپ اگر نہیں ہے تو بیٹا نہیں ہو سکتا، بیٹے کو باپ کی ضرورت۔ اللہ الصمد، وہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ نے ان سب کے عقیدوں کی دھجیاں اڑا دی، ان کے نظریوں کی دھجیاں اڑا دی، جنہوں نے اپنا نظریہ یہ قائم کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے خود کہا کہ ہم اسی لیے ان کی اولاد میں، ان کی نسل میں ہیں، ہم پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ قرآن نے سب کا توڑ پیش کیا اور صاف لفظوں میں کہا اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اس لیے میرے عزیزو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے وہی اسٹیج پر تھوڑا احتیاط سے بولا کر، میں تو سمجھنے لگتا شاید کسی نے کچھ بتایا۔ اس کے برابر بھی کوئی نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس کے مقام والا کوئی نہیں، نہ اس کے علم میں، نہ اس کے حکمت میں، نہ اس کی قدرت میں۔ یہ عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ نے بتایا اور سمجھایا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہے ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، جیسے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں مذہب والے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے اتنے زیادہ خدا ہیں، ہمارے اتنے زیادہ بھگوان ہیں، وہ بھگوان تسلیم کرتے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے نہیں جی فلاں کا خدا الگ ہے، فلاں کا خدا الگ ہے، فلاں کا خدا الگ ہے۔ ہم کہتے ہیں صرف ایک خدا، ایک ہے ذات میں شریک کرنا کسی کو، یہ شرک فی الذات ہے۔ پھر صفات میں بھی علماء نے کئی قسمیں لکھی ہیں۔ مسلمان اس بات کو سمجھیے، ذات میں تو مسلمان کسی نہ کسی حد تک شرک سے بچ جاتا ہے،
لیکن بات سب صفات کی آتی ہے تو کہیں نہ کہیں جا کر کے گر جاتا ہے۔ شرک فی القدرت، اللہ تعالی کی ایک صفت ہے قدرت۔ اللہ جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے بیٹا دے، اللہ جس کو چاہے جو دے، جس کو چاہے جو نہ دے، یہ اللہ کی قدرت میں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیٹا اور بیٹی دینے والا فلاں بزرگ انسان ہے جو زندہ ہے یا مردہ ہے، یا فلاں نبی یا پیغمبر ہے، اس کے پاس جائیں گے، اس کے یہاں پہنچیں گے، وہاں جا کر کے ہم اپنی فریاد رکھیں گے تو ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گی، یہی ہے اللہ کی قدرت میں شرک کرنا، یہی ہے اللہ کی قدرت میں شرک کرنا، یہ اللہ کی قدرت میں چیلنج کرنا ہے۔ دینے والا اولاد اللہ ہے، کوئی مائی کا لال دنیا کے اندر، کوئی دنیا کی قوت ایسی نہیں ہے، اگر اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ نہ چاہے تو ایک دن کا بھی دنیا کے اندر گر سکتا ہے۔ جب یہ ہمارا عقیدہ ہے تو پھر ہمارا عقیدہ غیروں کی طرف اس معاملے میں کیوں جاتا ہے؟ ہم اللہ کے ولیوں کے مزار پر جا کر کے اس طرح کا نظریہ کیوں رکھتے ہیں جبکہ اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے والا اللہ ہے، بغیر ماں اور باپ کو پیدا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت اور اس کی شان ہے۔ میرے عزیزو، اللہ جب چاہے، جس انداز میں چاہے، اللہ کسی کو پیدا کر سکتا ہے۔ باپ بیٹے، بیٹی اور بیٹا باپ کو عطا کر سکتا ہے، لیکن کسی ولی، کسی بزرگ، کسی نبی، کسی کے بس کا یہ بات نہیں ہے کہ آپ جائیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ فلاں بزرگ کسی ولی اور فلاں ولی اور کسی اللہ والے کے ہاتھ اور اس کے اختیار میں ہے کہ اس کے قبر پہ جائیں گے، اپنی تمنا رکھیں گے، اپنی آرزو رکھیں گے، اپنی درخواست رکھیں گے، پھر وہ بابا اور بابی اور وہ لوگ ہم کو بیٹا اور بیٹی دیں گے۔ یہی وجہ ہے دشمنان اسلام نے بھی اپنا شوشہ چھوڑا اور انہوں نے بالکل ایک نظام تیار کیا، ایک آدمی کو کھڑا کیا اور وہ ہمارا ٹھٹا مذاق اڑاتا ہے۔ پڑوسی ملک کے اندر بیٹھ کر کے ہماری طرح پگڑی باندھ کر کے کہتا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں علمی کتابی۔ سنائے کبھی کسی نعرہ دیتے ہوئے؟ موبائل کا دور ہے، کوئی گلی، کوئی گاؤں، کوئی کہانی کہیں کی بچی نہیں ہوئی ہے موبائل کے اس دور میں اس کے فالوورز نہ ہو، اس کے چاہنے والے نہ ہو۔ مرزا جہلمی وہاں سے بیٹھ کر کے ہمارے عقیدے کو ضرب دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی، ہم بابا کو تو مانتے ہیں، ہمارے بابا صرف اولیاء اللہ نہیں ہے، ہمارے بابا صرف اللہ کے ولی نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے ولیوں کو پیدا کیا ہے، ان کے ذریعے سے دین کو اللہ تعالیٰ تقویت عطا فرماتا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کو زندہ کرتا ہے، اس لیے اولیاء اللہ کو پیدا کرتا ہے۔ میرا اور ہم سب کا عقیدہ یہ ہے اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو نبی کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو نبی کی ذات پر اپنے آپ کو قربان کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ وہ ہے کہ نبی کی ایک ایک سنت پر ہمارے اولیاء اللہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا ولی نبی کی سنت کے خلاف کام کرتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قرآن اولیاء اللہ کی حقیقت کو بیان کرتا ہے، حدیث اولیاء اللہ کی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ ہیں ہمارے بابے، ہم ان بابوں کا انکار نہیں کرتے کیونکہ قرآن انکار نہیں کرتا، قرآن بتلاتا ہے، احادیث بتلاتی ہے۔ ہیں ہم وہابی کیونکہ وہاب اللہ کا نام ہے، اور جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے وہ وہابی ہی ہوتا ہے۔ ہمیں گالیاں دی جا رہی ہیں، ہمارے غلط عمل کی وجہ سے لوگوں نے، دشمنان اسلام نے ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے
جو موبائلوں پر بیٹھ کر کے ہمیں گمراہ کر رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دین کی بات کر رہا ہے، وہ دین کی بات نہیں کر رہا ہے۔ دین کی بات، علم کی بات، علم دین کی بات علماء کے پاس سے ملے گی، پلمبر اور انجینئر سے نہیں ملے گی۔ پلمبر کا کام تو نالیوں کے اندر پائپ ڈالنا ہے، نالیوں کے اندر پائپ ڈال کر کے اس کا کنیکشن کرنا ہے۔ پلمبر کا کام تو بورنگ کرنا ہے۔ پلمبر کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دین سکھائے۔ ایک میڈیا ہاؤس میں بیٹھ کر کے روز ویڈیوز تیار کر کے نوجوانوں کے موبائلوں میں ڈالا جاتا ہے، اور نوجوان یہ سمجھتا ہے کیا کہنا، کیا حوالہ دیتا ہے، قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتا ہے۔ حوالہ تو قادیانی بھی دیتا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حوالہ تو آج کے وقت میں شکیل بن حنیف بھی دیتا ہے جو اپنے آپ کو مہدی اور عیسیٰ کہتا ہے۔ حوالہ دینے والے تو حوالہ دیتے ہیں، ہر حوالہ دینے والے کے پیچھے گھومو گے یا ان کے پیچھے جاؤ گے جو اللہ کے سچے، اللہ کے نیک بندے ہیں، اہل علم ہیں۔ میرے عزیزو، میں اس لیے اس بات کو کہہ رہا ہوں، ہم بابا کا انکار نہیں کرتے، ہم ان کی عظمت کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارے بابا اولیاء اللہ بھی ہیں، ہمارے بابا صحابہ کرام بھی ہیں، ہمارے بابا وہ لوگ بھی ہیں صبح سے شام تک سورہ فاتحہ میں کھڑے ہو کر کے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر کیا کہتے ہیں مالک یوم الدین، پھر کیا کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر کیا کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ نہیں پڑھتے؟ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھانا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانا۔ علماء بیٹھے ہیں، اللہ سے جب ہدایت کی دعا مانگی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے منزل تک پہنچانا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ منزل تک پہنچانا۔ راستہ ہے، ایک آپ کھڑے ہیں ایک جگہ اور یہاں سے پوچھ رہے ہیں بسواں کا راستہ کیا ہے، ایک آدمی کہتا ہے ایسے چلے جاؤ، ایسے مڑ جانا، ایسے چلے جاؤ، پھر ایسے مڑ جانا۔ ایک آدمی اس سے آپ جب پوچھتے ہیں مجھے بسواں جانا ہے راستہ بتاؤ تو موٹر سائیکل پر بٹھاتا ہے اور بٹھا کر کے منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ منزل تک پہنچانا، یہ ہدایت کا جب سلسلہ اللہ کی طرف ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور جب ہدایت کا تعلق اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف ہوتا ہے، اسی آیت میں آگے پڑھیے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ وہ دینا جس پر آپ نے انعام کیا، وہ راستہ دکھانا۔ تو ہدایت کا راستہ وہ دکھانا جس پر آپ نے انعام کیا ہے، اور دنیا میں سب سے بڑی ہدایت، یہ سب سے بڑا انعام، یہ سب سے بڑا انعام اللہ نے جو انعام کی شکل میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالی نے رکھی ہے وہ ہدایت کی رکھی ہے، اور ہدایت بھی اللہ نے پیغمبروں اولیاء اللہ کے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ پیغمبروں، اولیاء اور اسی طرح علماء، اتقیاء کا کام ہے وہ ہدایت کا راستہ دکھائیں، اور ہدایت تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے بابا کو تو نہیں بھول سکتے، کیونکہ ہم صبح سے شام تک جتنی رکعات پڑھتے ہیں اس میں یہی تو مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ وہ دکھانا جس راستے پہ ہمارے پہلے لوگ چل چکے ہیں، جن پر آپ نے انعام کیا تھا۔ اگر بابا کا انکار کر دیں گے، اگر ہم ان اللہ کے نیک بندوں کا انکار کر دیں گے، ان صحابہ کرام کا انکار کر دیں گے، ان اماموں کا انکار کر دیں گے، ان علماء کا انکار کر دیں گے، ان محدثین کا انکار کر دیں گے، ان مفسرین کا انکار کر دیں گے، تو ہمیں سیدھے راستے پر لے کر چلے گا کون؟ اس لیے میرے عزیزو، آپ اشعار میں اس کی شرارت سمجھیے، کہنا کیا چاہتا ہے، نہ میں بابی ہوں، نہ میں وہابی ہوں، نہ میں بابی، میں علمی کتابی، یعنی علم کا جو خزانہ ہے ان محترم کے پاس رکھا ہوا ہے، جبکہ وہ کسی مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھی نہیں گئے۔
किसी उस्ताद के पास पहुंचे भी नहीं, चंद किताबें रख करके कोई आलिम नहीं बना करता, चंद किताबें रख करके कोई मौलाना लामा नहीं बना करता। आलिम वो होता है जिस पर अहले इल्म एतमाद किया करते हैं और उनको खड़ा करते हैं। अहले इल्म ऐलान करते हैं ये फुला आलिम है, ये फुला इब्ने फुला है, इसको हमने हदीस की सनद दी है, हमने तफसीर की सनद दी है, हम इसे इजाजत देते हैं। वो आलिम होता है हर ऐरू गैरू लट्ठू खैरू खड़ा हो जाए और कहने लगे जी हाँ आइए हम तुम्हें दीन दिखाएंगे, हम तुम्हें दीन सिखाएंगे। ये मौलवी छिपाते हैं, ये मौलवी आज तक बताते नहीं। कहने का सारा खुलासा ही तो यही है कि 1400 साल तक आज तक जो मौलवियों ने दीन सिखाया है ये दीन नहीं है, ये गुमराही सिखाई है। आज जो हम तुम्हें दिखा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, यही असल दीन है। इस तरह ऐलान करता है। नौजवानों का बड़ा तबका मिर्जा इंजीनियर के इस चक्कर में पड़ा हुआ है, और जब मिर्जा जी के चक्कर में पड़ता है, बल्कि मिर्जा जैसे जितने भी मिर्जा होते हैं, जितने भी मिर्जा होते हैं, उन सब का हाल ये होता है, पहला काम ये होता है कि उलमा से काट दो, उलमा से बदजन कर दो। हर बातिल तबके की खासियत यही है। जो दुनिया में जितने भी बातिल ताकतें हैं, उनका पहला काम यह है कि आलिम से हटा दो। जाहिर है पावर हाउस से जब हमारा तार और कनेक्शन ही नहीं है तो हमारे घर के अंदर लाइट क्या खाक आएगी, रोशनी क्या खाक आएगी। पहला काम यही करते हैं, पावर हाउस से कनेक्शन काट दो। जब उलमा से कनेक्शन कट जाएगा तो मेरे भाई फिर जो चाहेगा, जहां चाहेगा, जैसे चाहेगा वैसे इस्तेमाल करेगा। यही तो हो रहा है। तो मैं बात ये कह रहा था भाई तकवे का पहला काम ये है कि अल्लाह के साथ में न ज़ात में शिर्क करो, न सिफात में शिर्क करो। और सिर्फ इतना ही नहीं है, शिर्क फिल इल्म है। अगर कोई ये अकीदा रखता है कि जैसे अल्लाह मियाँ सारी चीजों का इल्म रखते हैं, अंधेरे में उजाले में, जो इससे पहले अब तक हो चुका है और जो होने वाला है, इन तमाम चीजों का इल्म अगर कोई रखता है तो सिर्फ अल्लाह की जात रखती है। अगर कोई आदमी किसी के बारे में, किसी नबी और पैगंबर के बारे में ये ख्याल करे कि ऐसा ही इल्म ये नबी या वली रखते हैं, तो ये शिर्क फिल इल्म है। शिर्क की और भी तमाम सिफतें हैं, शिर्क की और तमाम तारीफें हैं, उनकी किस्में हैं। एक शिर्क है, ये शिर्क फिल इल्म है, और शिर्क फिल समा वल बसर भी है। हमारा अकीदा ये तो नहीं है, हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है अल्लाह ही हमारी तमाम बातों को सुनने वाला और देखने वाला है। अगर कोई शख्स ये अकीदा अल्लाह के अलावा किसी बुजुर्ग, किसी वली के बारे में ये ख्याल करके समझता है कि ये अल्लाह के बंदे हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, बड़ा आला मकाम रखते हैं, हमारी हर बात जो हम दूर से कहें या करीब से कहें पहले से जानते हैं, हमें देखते हैं। अगर ये अकीदा किसी आदमी के अंदर है और अल्लाह के अलावा किसी और के बारे में यही सोचता है, तो ये शिर्क फिस समा वल बसर है, जो सुनने और देखने के अंदर शिर्क, यानी अल्लाह की सिफत के मुकाबले में उस आदमी को या उस वली को या उस नबी को शरीक कर रहा, इसको कहते हैं शिर्क। शिर्क की और भी किस्में हैं। यहाँ मैंने वो बातें बतलाई हैं जिसमें अक्सर हमारे लोग शरीक हैं और फिर भी कहते हैं हम शिर्क नहीं करते, फिर भी कहते हैं कि हम शिर्क के करीब नहीं भटकते। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, तकवे का आला मायार ये है कि तुम शिर्क और कुफ्र से बचो। और दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरे किस्म का जो तकवा है, तमाम छोटे बड़े गुनाहों से बचना, तमाम छोटे बड़े गुनाहों से बचना। एक गुनाह नहीं, सुबह से शाम तक हमसे कितने गुनाह होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। ये तकवे के खिलाफ है, ये तकवे के खिलाफ है
क्योंकि तकवे का आला हिस्सा तो हमने बता दिया, और तकवे का दूसरा हिस्सा यही है कि मेरे भाई छोटा गुनाह हो या बड़ा गुनाह हो, हर गुनाह से आदमी अपने आप को बचाए रखे। बड़ा गुनाह उसके बारे में हम समझते ही नहीं, गुनाह तो गुनाह समझा ही नहीं जा रहा, गुनाह को खुल्लम खुल्ला किया जा रहा है, अलल ऐलान किया जा रहा है। कोई डर और खौफ नहीं है कि हम अल्लाह की धरती पर, अल्लाह की जमीन पर हम गुनाह कर रहे हैं। और मेरे भाई अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। ये मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के लिए और इस आखिरी उम्मत के लिए अगर एक बार की दुआ करके न गए होते, आप नबी रहमत दुआ करके न गए होते, जो इस वक्त हमारी गुनाहों की हालत है, सुबह से शाम तक हम गुनाह करते हैं। हम देखिए कुरान उठा करके पिछली उम्मतों के हालात देखिए, पिछले पैगंबरों के तमाम हालात देखिए, तो आपको अंदाजा होगा कि उम्मतों के हालात किस अंदाज के। कहीं किसी कौम पर पत्थरों की बारिश हो जाती, कहीं किसी कौम को जमीन में अल्लाह ताला धंसा देता है, कभी किसी कौम की शक्लें बिगाड़ देता है, कहीं किसी कौम को पत्थरों से तबाह बर्बाद कर देता है, कहीं हवाओं से बर्बाद कर देता है। कुरान की आयत उठाइए, कुरान के सफ़ात उठाइए, हर पैगंबर के और हर उम्मतों के पिछले के हालात आपके सामने गुजरेंगे, बताएंगे, समझाएगा कुरान करीम आपको। लेकिन हमारे यहाँ ये गुनाहों पर जो हमारी हरदर्मी हो गई, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत है। वरना अल्लाह का इंसाफ तो ये है कि अगर कोई आदमी कहीं पर गुनाह करे, वो जमीन धस जाए और इंसान उसी के अंदर समा जाए। कहीं किसी जगह पर कोई गुनाह करे, आसमान टूटे और उसे तबाह कर दे। लेकिन ये नबी पाक हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआओं की बरकत है, जो अल्लाह तबारक व तआला एक बार की उम्मत पर इस तरह का अज़ाब नाज़िल नहीं करता। गुनाह चाहे छोटा हो या बड़ा, गुनाह गुनाह होता है। इस मुल्क के अंदर जब आदमी कानून के खिलाफ काम करता है तो ये मुल्क हरकत में आता है, खुफिया एजेंसी हरकत में आती है, शासन प्रशासन हरकत में आता है, उसके खिलाफ मुकदमात होते हैं, जेल जाता है। अल्लाह की धरती पर अल्लाह का बंदा जो सुबह से शाम तक अल्लाह अल्लाह कहता है और अल्लाह को मानता है, उसके बावजूद अल्लाह की धरती पर अल्लाह की नाफरमानी करे, खिलाफ वर्जी करे, और मेरे अजीजों फिर भी अल्लाह ताला न पकड़ करे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने छोड़ दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला अपनी नजर रहमत से नजरअंदाज कर देता है। हो सकता है बंदा आगे चल करके फिर माफी मांग ले, फिर मेरे करीब आ जाए। हम गुनाह पर गुनाह करते हैं, हम एहसास नहीं करते। ये मौका नहीं है बताने का, वरना मैं आपके सामने नबी पाक की आदत मुबारक की रोशनी में ये बात साबित कर सकता हूँ कि गुनाहों के असरात इंसानों पर किस अंदाज में होते हैं, इंसान किस तरह तबाह होता है, जिसको हम समझते नहीं, जिसको हम समझते नहीं, जिसको हम जानना तक नहीं चाहते। हमारे हजरत मौलाना शाह अबराउल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, गुनाह बड़ा है तो बड़ा, वो तो है ही है, बगैर तौबा के माफ नहीं होता। एक छोटा गुनाह पूरे, जिस तरह एक चिंगारी पूरे गांव को जला करके राख कर सकती है, अल्लाह का इंसाफ ये है कि एक छोटे गुनाह की वजह से तुम्हें जहन्नम रसीद कर दे। लेकिन हम कितने बेबाक हैं गुनाह करने में। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबे किराम ने, तमाम लोगों ने हमेशा अल्लाह से तौबा की, हमेशा अपने गुनाहों का इस्तिग़फ़ार किया। अब तक़वे का तीसरा दर्जा क्या है? अल्लाह के नबी ने कहा था कि तुम पर तकवा लाजिम है, तो तकवे का तीसरा हिस्सा, तीसरा दर्जा ये है कि अल्लाह ने तुम्हें उन चीजों से बचने के लिए हुक्म दिया है जो मुश्तबा हो। हलाल और हराम के दरमियान में
جہاں پر اندازہ نہ ہوتا ہو کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت یہ کی، اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دوسری نصیحت اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ نے جو بات کہی ہے، میں اس کی تھوڑی سی تفصیل کہہ کر کے بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْقُرْنَا مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، کہ کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی اسے کمتر اور کم درجے کا نہ سمجھا۔ شیطان کا بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی نیکی کرنے جا رہے ہیں تو اسی وقت شیطان کہتا ہے، آپ کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے، اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، اتنے بڑے پاپی ہو، تم سے کوئی گناہ چھٹتا نہیں، اتنے بڑے پاپی ہو، تم سے یہ چھوٹی سی نیکی کر کر کے کون سا بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس لیے اس کو بھی نہ کرو۔ شیطان ہمارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی اسے حقیر نہ سمجھو، اسے چھوٹا مت سمجھو۔ اللہ کی رحمت تو بڑی عجیب غریب ہے، رحمت حق بہانہ می جویت، انسان کو اللہ تعالیٰ بہانے بنا بنا کر کے معاف کرتا ہے، بہانے بنا بنا کر کے اس کے اوپر رحم کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایک بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، صوفی بھی تھے، بیٹھے ہوئے کتاب لکھ رہے تھے۔ اس زمانے میں کمپوزنگ کا زمانہ نہیں تھا، بیٹھ کر کے لوگ خطیں اپنے قلم کے ذریعے سے، روشنائی اور دوات کے ذریعے سے کتابیں نقل کرتے تھے۔ وہ بیچارے بیٹھے کتابیں لکھ رہے تھے، بڑے محدث تھے، اور گمان میں یہ تھا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، بہت بڑا خطیب ہوں، میں نے ہزاروں شاگرد کھڑے کر دیے ہیں، ہزاروں حدیثیں پڑھا دی، مجھے اتنی تعداد میں حدیث یاد ہیں، اتنے مسائل یاد ہیں، اور اسی درمیان میں وہ کتابیں لکھ رہے تھے اور اسی زعم میں تھے، اور ایک مکھی آتی ہے اور وہ مکھی اس قلم پر بیٹھ جاتی ہے جس میں روشنائی کا کچھ حصہ باقی ہوتا ہے جو گیلی ہوتی ہے، اور وہ مکھی اس روشنائی کو چوسنے لگتی ہے۔ محدث وقت نے قلم چلانا بند کر دیا اور یہ سوچا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اسے جتنا پینا ہے پی لے، اس کی پیاس بجھ جائے، اس کی پیاس بجھ جائے، جتنا اس کو ہو سکے پی لے۔ اور جب مکھی نے پانی پی لیا، جب روشنائی پی لیا، تو ان کے قریب کے ایک مرید نے، ایک شاگرد نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ حضرت آپ کی تو بلے بلے ہوگی، جب آپ گئے ہوں گے تو چاروں طرف سے آپ کا استقبال کیا گیا ہوگا، آپ کے لاکھوں مرید تھے، لاکھوں شاگرد تھے، آپ نے کتنی کتابیں پڑھائی تھی، کتنے آپ نے وعظ و خطاب کیے تھے۔ حضرت فرمانے لگے مسئلہ تو یہی ہے کہ میں نے جب وہاں دیکھا کہ میرا نام اعمال کیا ہوگا، میری حالت کیا ہوگی، تو میری کتابوں کی جو پڑھائی تھی اسے نہیں میں نے دیکھا، میں نے جتنا بھی کام کیا، جو بھی عبادتیں کی، جو بھی علم کی، میں نے کسی طرح کی خدمت کی، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میرا تو صرف وہاں میری بخشش اسی بنیاد پر ہوئی کیونکہ میں نے وہ قلم جو روک رکھا تھا، اور قلم روک کر کے جو ہم نے مکھی کو پانی پلایا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے ہماری مغفرت فرمائی۔ میرے عزیزو، اسی لیے کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے اسی لیے کہا کوئی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، جب اللہ تعالیٰ توفیق دے دے فوراً اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اللہ کے نبی نے ایک واقعہ ذکر فرمایا، پچھلی امتوں میں ایک آدمی بڑا فاسق اور فاجر تھا، جا رہا تھا، اسے پیاس لگی، آج کا زمانہ تو نہیں تھا، سمرسیبل کا بٹن دبایا، پانی نکال لیا، کئی ہینڈ پیپ لگے ہوئے، پانی نکال لیا، پی لیا۔ وہ زمانہ کنواں کا زمانہ، وہ زمانہ سمندروں کا زمانہ، دریاؤں کا زمانہ۔ راستے میں جا رہا تھا، پیاس لگی تو کنویں کے اندر اتر کر کے اس نے پانی پیا،
پانی پی کر کے باہر آیا تو دیکھا ایک کتا پڑا ہوا ہے جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہے اور اس عالم میں ہے کہ اس کی جان چلی جائے، پیاس کی وجہ سے اس کی حالت بگڑی ہوئی ہے۔ بہت سوچتا رہا کہ میرے پاس کوئی برتن نہیں ہے کہ جس سے اس کو پانی پلا سکوں۔ اس نے پھر اپنے پیروں کی طرف توجہ دی تو دیکھا کہ میرے پاس چمڑے کے موزے ہیں، وہ چمڑے اتارتا ہے، اتارنے کے بعد دوبارہ پھر کنویں میں جاتا ہے اور پانی نکال کر کے اس کتے کے منہ میں ڈالتا ہے، اس کے جان میں جان آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دنیا کی نگاہ میں اگرچہ وہ بہت بڑا ظلم کرنے والا تھا، بڑا گنہگار تھا، فاسق تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے، اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ رحمت حق بہانہ میں جویت، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کر کر کے انسان کو معاف کرنا چاہتی ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتی ہے۔ ہم ہیں کہ گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز اور بیان فرمائی، نیکی ایک کرو گے پھر دوبارہ دوسری نیکی کی توفیق بھی ہوگی۔ جب ایک نیکی کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے دوسری فوراً نیکی کی توفیق دیتا ہے، اور جب یہ دوسری نیکی کی توفیق ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے مثال کے ذریعے سے بیان فرمایا۔ ایک آدمی، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک آدمی پیاس کی وجہ سے پانی مانگ رہا ہے تو اپنے ڈول سے اس کو پانی دے دو۔ ایک مسلمان کسی مسلمان سے مل جائے تو ملتے وقت اس کی زبان پر اور اس کے چہرے پر غیر مناسب انداز اس کا چہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان ملتے وقت اس کے چہرے پر بشاشت و مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جس کو ہم بہت ایسے ہی سمجھتے ہیں، آج تو منافقوں کا زمانہ ہے۔ منافقت کی حال یہ ہے کہ سامنے بیٹھتے ہیں تو بڑی ہنسی مذاق کرتے ہیں، سامنے بیٹھتے ہیں بڑی اچھی اچھی گلچھرے اڑا کر کے جاتے ہیں، اور پیچھے سے ہم خنجر بھونک رہے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی، صحابہ کے زمانہ اور تمام اولیاء اللہ کے زمانے کے حالات عجیب ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی جب کسی مسلمان کے پاس پہنچا کرو تو کم از کم اپنے چہرے پر بشاشت، اپنے چہرے پر مسکراہٹ لایا کرو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اولیاء اللہ کہتے ہیں، صوفیان کرام کہتے ہیں، ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جو اچانک سے نیکی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ہمارے میں ہوتا ہوگا، تجربہ کریے گا، کبھی کبھی ہمارے دل میں یہ اچانک جیسے یہ جلسہ ہو رہا ہے، کچھ اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں جذبہ ہی تو پیدا ہوا ہوگا، کبھی کبھی جذبہ پیدا ہوتا ہے نیکی کا۔ اولیاء اللہ اس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں وارد، یعنی اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے، اس انعام کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر کوئی نیکی کا جذبہ اللہ پیدا کر دے تو فوراً اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے اس انعام کی قدر نہ کی تو اللہ کا اعلان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اس کے فوراً جذبے پر عمل پیرا ہو گئے تو اللہ اور نیکیوں کی توفیق دے گا، اگر تم اس سے ہٹ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، ناشکری کے انداز پہ ہم جائیں گے، اللہ کی نافرمانی پہ جائیں گے۔ اس لیے میں نے دو نصیحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1 پر کہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اور تقوی کس کو کہتے ہیں، تقوی کے درجات کیا ہیں، میں نے آپ کو واضح طور پہ بیان کر دیا۔ نمبر 1 پر شرک سے بچنا، نمبر 2 پر گناہوں سے بچنا، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، نمبر 3 مشتبہ چیز سے بچنا۔ دوسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی نے صحابی رسول کو، اپنے پیغمبر، اپنے صحابی، اپنے ساتھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹی سی چھوٹی کوئی بھی نیکی ہو اسے حقیر مت سمجھو۔ اس لیے میرے عزیزو، جب کوئی نیکی کا موقع آئے فوراً کرو اور فوراً اس نیکی کی طرف بڑھو۔ سارعوا الی الخیرات، اللہ کے نبی نے فرمایا نیکیوں کی طرف دوڑ لگانا چاہیے، اس میں ڈھیلا سازی نہیں کرنا چاہیے۔ دین و دنیا کی بھلائی گر تجھے منظور ہے، اس کا دامن تھام لے جس کا محمد نام ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، لیکن یہ شرط ہے کہ میرے جانے کے بعد آپ اٹھیں گے نہیں،
یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں اور جتنے عالم ہیں ان کے بھی بیان ہونا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہ دیکھو کہ کون کیا کہہ رہا ہے, یہ دیکھو بات کس کی ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.